بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ متقین کی تیسری علامت، تیسری صفت، سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا الف لام میم، جس سے سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں بتایا آپ کو۔ دوسرے نمبر پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ذکر ہوا، اس کی تفسیر بیان ہوئی۔ تیسرے نمبر پر ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے، متقین کے کیا معنی ہیں، یہ بتایا۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر متقین کی علامات کا ذکر ہوا۔ پہلی علامت، پہلی نشانی متقین کی یا پہلی صفت کہہ لیں، الذین یؤمنون بالغیب، اس کا ذکر ہوا۔ پانچویں نمبر پر متقین کی دوسری علامت، نشانی، صفت کا ذکر ہوا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب متقین کی تیسری نشانی اور علامت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مما اصل میں ہے من ما، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ من کے معنی وہ ہے سے، اور ما موصولہ ہے، موصولہ کا معنی کریں گے جو۔ وَمِن ما رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق، اس کا عنوان ہم رکھیں گے۔ پہلا عنوان تھا، پہلی علامت ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا۔ نمبر دو، اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسری علامت ہے انفاق، دو لفظ، ایک ہے نفاق۔ نفاق کے معنی ہے منافقت، کہ آدمی میں دو رنگی ہو، دو رخی ہو، انسان کا اندر کچھ اور ہو، بات کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، سامنے کچھ اور بولے، پیچھے کچھ اور کرے، اس کو تو نفاق بولتے ہیں، منافقت۔ اس کا ذکر آگے رکوع میں تفصیل سے آ رہے ہیں۔ اور ایک ہے انفاق، انفاق کے معنی ہے خرچ کرنا۔ انفقوا، قرآن میں جگہ جگہ اللہ فرما رہے ہیں خرچ کرو۔ تو یہ تیسری علامت ہے متقین کی کہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ فرما رہے جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں صرف مال نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے، ہمارے رب کی ہمیں تعلیم یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس نعمت کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، اس نعمت کے ذریعے سے مخلوق خدا کو فائدہ دو، معاشرے کو، انسانیت کو فائدہ دو۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس نعمت سے آپ دوسروں کو فائدہ دو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ نعمت آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی، آپ کی نسلوں تک رہے گی، اور اس سے پختگی آئے گی اس کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے گا۔ اب اگر ہم اس عنوان کو اٹھا لیں، خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں، کتنے فائدے ہیں، احادیث میں جا ایک مستقل عنوان ہے، ایک مستقل دین کا عنوان ہے خرچ کرنے کا۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ کبھی تنگدست نہیں ہوتے، کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ پھر خرچ کرنے کے اندر اگر مال ہے تو اس کے اندر دیکھیں زکوٰۃ ہے، اسلام کا ایک تصور ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے ایک مخصوص مقدار میں مال دیا ہے تو اس مخصوص مال میں سے سال گزرنے کے بعد غریبوں کا حصہ نکالو معاشرے میں سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے جسم پر میل کچیل لگتا ہے، کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، جسم ہو جاتے ہیں،
چیزیں گندی ہو جاتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی صفائی کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر صفائی نہ کریں، اپنی گاڑی کو صاف نہ کریں، اپنے جسم کو پاک صاف نہ کریں، اپنے کپڑوں کو پاک صاف نہ کریں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحت بھی خراب ہو جائے گی، لوگ بھی آپ سے نفرت کریں گے، اور بالکل آپ کی زندگی بھی کم ہو جائے گی۔ اور آپ جب صفائی کا خیال رکھیں گے تو اس کا نتیجہ ہے کہ دیکھو آپ کو سکون بھی ملے گا، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے مال میں جو زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے اس کو اوساخ کہا گیا ہے، میل کچیل ہے۔ جب یہ نکل جاتے ہیں سال گزرنے کے بعد، آپ کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، پاک صاف مال ہے، کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، اب صاف ستھرا ہے۔ اور جب اس میں سے آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے وہ مال گندا رہتا ہے، آپ خود بھی کھا رہے دوسروں کے، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس میں حق رکھا۔ اور پھر اللہ کیا جملہ استعمال فرما رہے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ نہیں فرمایا جو تم نے کمایا ہے، بلکہ جملہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دیا ہے ہمارا، ہم نے دیا ہے تمہیں، بس تمہیں پابند کیا ہے کہ دیکھو تم ہمارے، کسی کو اللہ عہدہ دے کے چیک کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اختیارات کو ٹھیک استعمال کرتے ہیں غلط، ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں نہیں، کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے کیا چیز، تو اللہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ پھر اس کے بڑے فضائل ہیں خرچ کرنے کا، اور اس کے اتنے برکات ہیں۔ دیکھیں، فرض زکوٰۃ ہو، صدقات واجبہ ہو، صدقات واجبہ میں کیا کیا آتا ہے؟ جیسے صدقہ فطر عید کے موقع پہ دیں گے، ابھی سے دے سکتے، دینا شروع کر دیں جب بھی، لیکن عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر دینا پڑتا ہے۔ آخری وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ مستقبل میں امید نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ لے گا، یا ایسی بیماری میں پڑ چکا ہے کہ ڈاکٹروں نے اس کو جواب دیا بظاہر اب امید نہیں ہے کہ صحت مند ہو جائے گا بظاہر، تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں، فدیہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے، اس کا کام ہو گیا تو جو کچھ وہ دے گا، اگر خرچ کرنے کی مانی ہے تو یہ صدقات واجبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی صدقات نافلہ ہے، ویسے میں خرچ کر رہا ہوں، ویسے میری ایک عادت ہے میں خرچ کروں، ویسے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں نا تو زکوٰۃ فرض ہے، تو اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور جیسے ہم نفلیں پڑھتے ہیں نا تو صدقہ وغیرہ یہ نفل ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنی عادت ڈالیں خرچ کرنے کی، یہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، سب اس کے اندر آ گیا۔ باقی جو اللہ نے آپ کو کمال دی، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، آپ کو کوئی بھی نعمت ہے، فائدہ پہنچاؤ، یہ ہمارے دین کا وہ ہے۔ آخری بات دیکھیں، یہاں پر کس چیز کا ذکر فرمایا؟ ایک ہے متقین کی پہلی علامت کیا تھی؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور باقی دونوں علامتیں کیا بتائی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ دیا ہم نے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہ ہے۔ قرآن کریم کے مضامین کو جب آپ پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے تو یہ دو مین چیزیں اللہ فرماتے ہیں ایمان لاؤ، اس لیے کہ ایمان بنیاد ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں فائدہ ہو جائے گا، آپ دنیا میں خرچ کر رہے ہیں، چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، رفاہی کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، آپ نے اسپتال بنا دیا، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے تعلیمی ادارہ بنا دیا، ٹھیک ہے، آپ کو دنیا میں فائدہ ہوگا، لیکن اگر ایمان نہیں ہے آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس کا۔ تو سب سے پہلے ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرو، اچھے عمل کرو۔ اب اچھے عمل کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، ہر نیک عمل، ہر اچھا کام دنیا میں، آپ کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا رہے ہیں، یہ سب نیک عمل ہے۔ ہر اچھا نیک عمل، برائی سے بچنا یہ بھی نیک عمل ہے، یہ سب۔ لیکن دیکھیں، اعمال دو قسم کے ہیں، عمل دو قسم کے، ایک کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، جو ہم جسم سے، بدن سے کرتے ہیں، جس کا تعلق جسم بدن سے ہے۔
تو جو جسمانی اعمال ہیں جن کا تعلق جسم بدن سے، ان میں سب سے افضل عمل نماز ہے، اس کا ذکر کیا، باقی آگے بہت سارے ہیں، اس لیے نماز کا ذکر کیا۔ اور دوسرے نمبر پر مالی عبادات ہیں، مالی عبادات کے اندر خرچ کرنا ہے، اس کا ذکر کیا، ان دونوں کا ذکر کیا۔ تو تیسری علامت متقین کی اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 علامتیں ہو گئی۔